قاہرہ کی ڈائری OIC کا اجلاس غزہ کو بچانے اور اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کے اعلان کے بغیر ختم ہو گیا۔ افسوس صد افسوس، ان استعمار کے غلاموں پر غزہ کے بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے اور ان زخمی شہید ہوتے بچوں کی دلدوز چیخیں بھی اثر نہ کر سکیں۔ عسکری مداخلت تو دور کی بات ہے، تجارتی، سفارتی، معاشی بائیکاٹ تک کا فیصلہ نہ کر سکیں۔ عملاً ثابت ہو گیا یہ سکون غزہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کی طرح خود پریشان ہے کہ یہ کمبخت اہل غزہ اتنے سخت جان کیوں ہیں۔ ابھی تک مزاحمت کر کے اسرائیل کو رسوا اور ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے تو 6 روزہ جنگ میں شام، اردن اور مصر کی افواج کو شکست دے کر اپنے ملک کی رقبے سے 4 گنا زیادہ علاقہ قبضہ میں لیا تھا، لیکن یہ حماس اور اہل غزہ تو مافوق الفطرت مخلوق ہیں جو 15 کلومیٹر چوڑی اور 43 کلومیٹر لمبی پٹی میں صرف 23 لاکھ آبادی کے ساتھ، جس میں آدھے بچے ہیں، اسرائیل کی جدید ترین جنگی مشینوں اور امریکہ یورپ کی سیاسی، معاشی، سفارتی، ابلاغی اور عسکری سرپرستی اور امداد کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں۔ کل عرب لیگ اور OIC کا اجلاس نہیں بھیڑ بکریوں کے ایک ریوڑ کا جدہ میں اکٹھ تھا۔ یہ ننگ ملت، ننگ دین، ننگ امت ہیں، یہ زمین کا بوجھ ہیں، یہ زندہ لاشیں ہیں اور استعمار کی کٹھ پتلیاں ہیں۔ اس پوری صورتحال میں پاکستان غائب ہے۔ جی ہاں، دنیا کا واحد مسلم ایٹمی ملک۔ اجلاس میں ایران کی تجاویز کہ اسرائیلی فوج کو دہشت گرد قرار دیا جائے، ترکی اور الجزائر کی تجاویز آئیں، لیکن پاکستان کی کسی تجاویز کا ذکر نہیں۔ پاکستان خاموش ہے، لا تعلق ہے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ نگران وزیر اعظم نے کسی ایک فلسطین ریلی سے خطاب نہیں کیا، کوئی ایک خصوصی پریس کانفرنس نہیں کی۔ خدارا اور کچھ نہیں کر سکتے تو بولیویا، کولمبیا اور ساؤتھ افریقہ کے سربراہان کو فون کر کے فلسطین سٹینڈ اور سفارتکاروں کو اسرائیل سے واپس بلانے پر شکریہ ہی ادا کرتے۔ چند باتیں واضح ہیں، مسلم حکمران بے حسی کے آخری درجے پر ہیں اور رسول اللہ کی امت کے حوالے سے اس شدید مجرمانہ بزدلی پر اللہ کی گرفت ہوگی۔ عرب ممالک درپردہ حماس، اسلام پسندوں اور آزادی کی دیگر تحریکوں کو اپنے لیے اسی طرح خطرہ سمجھتی ہیں جس طرح اسرائیل ان تحریکوں کو خطرہ سمجھتی ہے اور درپردہ اسرائیل کے ساتھی۔ یہی بات گزشتہ دنوں ایک مغربی سفارتکار نے بتائی کہ ہمارے ساتھ بند کمروں کے اجلاسوں میں ان کا موقف کچھ اور باہر عوام کے ڈر سے ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے۔ غزہ کے اس بہت بڑے بحران کا کوئی مدعی نہیں بن رہا۔ غزہ اس 2.25 ارب امت محمدیہ میں لاوارث ہے، بلکہ الفالٹا اس بحران کو استعماری ممالک اور استعمار کے ساہوکار اداروں سے مالی فوائد، قرضوں کی معافی، مزید قرضوں کے حصول اور دیگر معاشی مفادات کے لیے بڑی بے شرمی سے درپردہ استعمال کر رہی ہے۔ یہی گفتگو میں قاہرہ میں مصر کے حوالے سے سن رہا تھا۔ گویا غزہ کی لاشوں، خون اور زمین کا سودا ہو رہا ہے۔ پاکستان کا بھی یہی مخمصہ ہے۔ IMF کی قسطیں کیسے منلتی ہیں، کس کے کہنے پر منلتی ہیں، یہ اب کوئی راز نہیں ہے، اسی لیے تاریخ میں پہلی مرتبہ امت کی اس بڑی آزمائش پر پاکستان کی خاموشی اور لا تعلقی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ غزہ سے مشرق و مغرب میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب دیکھ لے مغرب کی پبلک جس طرح الفاٹے ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ مسلم ملک کے کسی ایشو پر اس طرح مغربی پبلک نے رسپانس کیا ہو۔ اس وقت غزہ کی کمپین سٹریٹ، سڑکوں پر جلسے جلوس اور مظاہروں کی صورت میں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مشنری انداز سے لے کر چلنے والے مغربی لوگ ہیں۔ میں نے تو صحرائے سینا میں العریش کے پار غزہ کی سرحد سے چند کلومیٹر دور بحیرہ روم، میڈیٹرینین کے کنارے رات کے وقت مصریوں کو بھرے ہوئے ریسٹورنٹس اور کھانے اور دعوتوں سے لطف اٹھاتے دیکھا، جن کو یہ درد ہی نہیں تھا کہ یہاں سے چند کلومیٹر پر اس امت کے ایک مخلص ترے حصے پر موت کا رقص جاری ہے۔ جبکہ مغربی پبلک پہلی مرتبہ امت مسلمہ کے قریب آئی ہے اور مغربی رجمز کا اسلام کے خلاف تعصب اور منفی پروپیگنڈا اور اسرائیل کی اصل حقیقت ان پر واضح ہو رہی ہے۔ امت مسلمہ کے حکمران غزہ پر مجرمانہ بے حسی اور بے عملی کے اثرات سے جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ یہ گدھ اب امت کو زیادہ عرصے تک نہیں نوچ سکیں گے۔ غزہ امت کی حقیقی آزادی کا باعث بنے گا۔ سینیٹر مشتاق احمد خان